بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تبیان القرآن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اچھا جی، ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کر رہے تھے اور الرحمن الرحیم یعنی 2 آیات ہی ہم نے بس پڑھی تھیں۔ تو اگلی تیسری آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا مالکی یوم الدین، کہ رب جو ہے، اللہ جو ہے وہ مالک ہے۔ کس دن کا؟ یوم کہتے ہیں دن کو، دین کہتے ہیں بدلہ، بدلے کے دن کو، جزا کے دن کو، یا آپ یہ سمجھ لیں مکافات کے دن کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا ہے۔ قرآن نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 29ویں پارے میں فرمایا کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے حیات اور زندگی اور موت کو بنایا۔ کس وجہ سے بنایا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تم میں سے دیکھ سکے کہ اچھے عمل کون لے کر آتا ہے۔ تو وہ جہاں پر لے کر جانے ہیں نا اچھے عمل، جس جگہ پر لے کر جانے ہیں، جہاں پر دیکھے جانے ہیں اچھے عمل، اس کو کہتے ہیں یوم الدین، روز جزا، قیامت کا دن، بدلے کا دن، مکافات عمل کا دن، جزا اور سزا کا دن، قیامت کا دن، حشر کا دن۔ یہ وہ دن ہے، اللہ اس دن کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مالک، میں مالک ہوں، میری مرضی، میرا حکم چلے گا۔ اس وقت سارے بادشاہ بھی اس کے آگے، سارے آقا بھی اس کے آگے، سارے سردار بھی اس کے آگے، اور حکم صرف کس کا ہوگا؟ صرف اللہ عز و جل کا حکم ہوگا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک میں ہوں۔ اب دیکھیے، دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان، اچھا انسان بھی ہے دنیا سے چلا گیا ہے، برا انسان بھی ہے دنیا سے چلا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ساری زندگی نیکی میں، حلال میں، نکاح میں اور اطاعت میں، فرما برداری میں گزاری، اس پر ظلم بھی ہوا، یا آزمائشیں بڑی سخت آئیں، یا مصیبتیں بڑی جھیلیں، یا غربت، فقر بڑا آیا، بیماری بڑی آئی، لیکن اخیر دنیا سے چلا گیا۔ وہ اس کے صبر کا اجر، وہ اس کی آزمائشوں پر جو ثابت قدمی تھی، اس کی جزا، وہ اس کا حلال نوالا اگرچہ کہ تھوڑا ہی تھا، وہ اس کی طرف، نکاح کی طرف رہنا، زنا کی طرف نہ جانا، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ آزمائش ہے۔ اب اس کا انسان تو چلا گیا، تو کیا سارا انسان اچھائیاں کر کے چلا گیا، بدلہ کوئی نہیں ملے گا؟ ایک انسان ظلم سے محل کھڑے کر رہا ہے، لوگوں کی عزتیں خراب کر رہا ہے، سود پہ سود کھائے جا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور اپنا اور اپنی اولاد کے لیے آسائشیں، دنیا کا مال و زر، دنیا کی آسائشیں اکٹھی کر رہا ہے، اور اخیر وہ بھی چلا گیا۔ اب جو اس نے ظلم کیے ہوئے ہیں اس کا حساب کوئی نہیں لے گا۔ تو یہ جو ساری زندگی مشقت میں گزار کر چلا گیا، اس نے جس دن حساب دینا ہے نا، اس کو کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ وہ مالک ہے، اس مالک نے پھر حساب لینا ہے، اس رب نے پھر حساب لینا ہے۔ وہ جس نے ظلم کیے ہیں،
وہ جس نے زیادتی، جس نے سود، جس نے زنا، جس نے حرام، جس نے لوگوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے لوگوں کے حق مارے میں، یہ سارا کچھ اس کا اللہ اس کی سزا کہاں پر دے گا؟ وہ اس دن جس کا اللہ ذکر کر رہا ہے نا، وہ مالک یوم الدین، وہ یوم دین میں دے گا، وہ روز جزا والے دن میں دے گا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، ایک انسان ہے ساری زندگی اس نے نکاح میں گزاری ہے، حرام کی طرف، زنا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی زنا کو دیکھے بنا حلال اور نکاح میں رہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے ساری زندگی زنا پہ گزاری ہے، حلال کو چکھا ہی نہیں ہے، نکاح کو چکھا ہی نہیں ہے۔ تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ایسے دونوں مردوں کو برابر رکھے گا؟ ایک وہ خاتون ہے، ایک وہ میری بہن ہے جو رات کو اٹھتی ہے، مصلے پر جاتی ہے، اپنے آنسو بہاتی ہے، ایک وہ ہے جو بستر پہ پڑی رہتی ہے، بستر گرم کرتی رہتی ہے، بستر سے نہیں اٹھتی ہے، تو کیا اللہ ایسی دونوں عورتوں کے حال کو برابر رکھے گا؟ ایک وہ عورت ہے کہ جس کا چہرہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہے، جو پردے میں رہتی ہے، جو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں رہتی ہے، اور ایک میری وہ بہن ہے جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے نکل کر نافرمانی کی طرف آ گئی بھی ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، اللہ ان دونوں بیویوں کو، اللہ ان دونوں خواتین کو برابر رکھے گا؟ اللہ زنا میں اور نکاح میں فرق نہیں کرے گا، اللہ حلال میں اور حرام میں فرق نہیں کرے گا، اللہ حق میں اور باطل میں فرق نہیں کرے گا؟ تو یہ سارے معاملے کہاں پر ہونے ہیں، کس دن ہونے ہیں؟ یہ اسی دن ہوں گے، اور وہ دن کون سا ہے؟ یوم جزا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وہاں پر کوئی اور نہیں ہوگا، ایک ہی اکیلا مالک۔ کون مالک ہوگا؟ اللہ ہی مالک ہوگا، اللہ کا کرم۔ ہاں، چاہے تو اللہ تعالیٰ گناہ، شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو چاہے اللہ گناہ معاف کر دے گا، جو چاہے خطا اللہ معاف کر، اس کا فضل ہوا تو بڑے بڑے بھی گناہگار مجرم گزر جائیں گے، اور عدل پہ آئے تو پھر عمر جیسے بھی حساب کے لیے کھڑے ہیں، اور سلیمان بھی انبیاء کے بعد، سلیمان علیہ السلام بھی حساب کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ تو اس کی عدل کی اور اس کے فضل کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون ساڑے جے منہ کالے، کہ اگر وہ عدل کرنے پہ آگے۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز حشر اللہ تبارک و تعالی مومنین پر اتنا فضل کریں گے، اتنا فضل کریں گے، اتنا فضل کریں گے کہ کافر دیکھ کر گمان کرنے لگ جائے گا کہ شاید میری بھی بخشش ہو جائے۔ کافر یہ امید لگا بیٹھے گا، اللہ اتنے گناہ معاف کرے گا، اتنے گناہ معاف کرے گا، کہ اللہ اتنا کرم اور اتنی رحمت کرے گا روز جزا والے دن، کہ کافر کو امید لگ جائے گی کہ شاید اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے، شاید اللہ میرے گناہوں کی بھی معافی کر دے۔ لیکن جب اللہ عدل کرے گا، حساب پر آئے گا، فرمایا پھر اللہ اتنا سخت کرے گا حساب، اتنا سخت کرے گا حساب کہ مومن بھی جنت میں جانے کی امید چھوڑ بیٹھے گا۔ اسے بھی یہ امید نہیں ہوگی کہ میں جنت میں جا سکتا ہوں، وہ امید ہی چھوڑ بیٹھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میں مالک ہوں روز جزا کا، مکافات عمل وہ ہے۔ یہ تو دنیا کیا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور کھیل اور تماشا، اور دیکھیے ہر بندہ ہی تو کھیل رہا ہے، میں بھی کھیل رہی ہوں، آپ بھی کھیل رہے ہیں، کہ آپ کھیل نہیں رہے ہیں؟ کوئی رزق سے کھیل رہا ہے، کوئی مال سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنی زراعت سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنے باغات سے کھیل رہا ہے، کوئی اپنی زمینوں سے کھیل رہا ہے، کوئی اولاد سے کھیل رہا ہے، کوئی حسن و جوانی سے، کوئی صحت سے، کوئی اپنے جسم سے، کہ ہر کوئی کھیل رہا ہے دنیا میں، ہر کوئی۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کیا ہے؟ کھیل تماشا ہے، اور ہم سارے کھلونے ہیں، اور ہم کھیل رہے ہیں، کھیلتے جا رہے ہیں، کھیلتے جا رہے ہیں، کھیلتے جا رہے ہیں۔
مال ہے تو اس سے بھی کھیل رہے ہیں، اولاد ہے تو اس سے بھی کھیل رہے ہیں، گھر ہے تو اس سے بھی کھیل رہے ہیں، ہر چیز سے ہم کھیلتے جا رہے ہیں۔ لیکن فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، رب کی عزت کی قسم، سب سے اچھا کھلاڑی وہ ہے جو رب کی محبت میں اور رب کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھیل جائے، وہ سب سے اچھا کھلاڑی ہے، کامیاب کھلاڑی ہے۔ اب دیکھیں کھیلتے تو سارے کھلاڑی ہیں، سارے کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ کامیاب وہی ہوگا جو سیدھا کھیلے گا، جو طریقے سے کھیلے گا۔ تو اب کھلاڑی تو سارے ہی ہیں دنیا میں، ہم سارے ہی کھیل رہے ہیں، لیکن کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہی شخص ہوگا جو حق پر رہے گا، جو رب کی محبت میں کھیل جائے، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھیل جائے۔ اب صحابہ دیکھو نا، عشق رسول میں تو کھیلے ہوئے ہیں، مہاجرین کو دیکھو نا، عشق رسول میں تو گھر بار چھوڑے ہیں، اپنے اولاد چھوڑی ہے، اپنے رشتہ دار چھوڑے ہیں، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا مال، ہر چیز چھوڑ کے کس کے پیچھے آ رہے ہیں؟ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو بتاؤ اس سے بڑھ کر کھیل کوئی ہو سکتا ہے اچھا؟ کہ آپ رب کی محبت میں کھیلیں، آپ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں کھیلیں۔ وہ اقبال نے کہا نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی، آقا کی محبت میں اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، میں روز جزا کا مالک ہوں، میری مرضی چلنی ہے، شرک کر کے نہیں آنا ہے، اچھے عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ بڑے بلند درجے عطا فرمائے گا، اللہ جنت کے بالا خانے، جنت کے محلات عطا فرمائے گا، اور برے عمل لے کر آؤ گے تو اللہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پھر ڈرو اس آگ سے، وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہ جس کی جو تیار جس کو کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کے پہلے پارے کی آیت ہے کہ ڈرو پھر اس آگ سے جس کو انسانوں اور پتھروں سے تیار کیا گیا ہے، بھڑکائی گئی ہے وہ، پھر ڈرو اس سے، اور اس کے شعلے وہ تو لپک لپک کر باہر کو آئیں گے اور لینا چاہیں گے، لوگوں کو لینا چاہیں گے، مجرموں کو لینا چاہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو دین اور دنیا کی اللہ تعالیٰ کامیابیاں دے اور صراط مستقیم پر رکھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ایاک نعبد، ایاک نعبد سے ہم براہ راست رب سے مخاطب ہو رہے ہیں، براہ راست رب سے ہمارا خطاب ہو رہا ہے کہ مولا پاک پروردگار ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، ماضی اور حال کے لیے استعمال ہوگا، تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے پورے کا پورا جو ہے یہ توکل ہے، یہ ایمان ہے کہ مولا تو رب ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں، تیرے غیر کی طرف تو رجحان بھی نہیں کرتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تو مالک ہے، عبادت تیری کرتے ہیں، تو رب ہے ہمارا، پہلے اللہ نے فرمایا نا رب العالمین، تو رب ہے، تیری عبادت کرتے ہیں۔ پھر کیسا رب ہے؟ رحمان الرحیم، بے انتہا فضل و کرم کرنے والا تو رب ہے، تو تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور کیسا؟ مالک یوم الدین، جس کے اختیار میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ایسا مالک ہے کہ ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے حکم اور اذن کے بغیر ایک درخت سے پتا بھی جو ہے وہ نہیں گرتا، گرنا تو دور کی بات، ہلتا بھی نہیں ہے، ایسا مالک ہے وہ۔ اس لیے مولا تو ایسا مالک ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا براہ راست کہ مجھ سے مخاطب کرو، مجھے کہو کہ مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے ہی مدد ہر کام میں، ہر کام میں، ہر معاملے میں کس سے مدد چاہتے ہیں؟ پروردگار ہم ہر کام اور ہر معاملے میں ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے نا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو۔ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے یہاں پر، اقبال نے کہا تھا، کیوں مانگتا ہے جا کر منتیں اوروں کے دربار سے، کیوں مانگتا ہے جا کر منتیں اوروں کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ کوئی بتاؤ نا، کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایاک نعبد، مولا تیری بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ ایسا انسان کا توکل ہونا چاہیے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین اور توکل کا تو نام ہے، اور ہمارے یقین ہی تو سب سے زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، ہمارا توکل ہی تو سب سے زیادہ کمزور ہو گئے۔ ہم پہ تو وہ آزمائشیں آئی نہیں ہیں جو آزمائشیں انبیاء پر آئیں، جو آزمائشیں اللہ کے نیک بندوں پر آئیں، صحابہ پر آئیں، تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد جو ان کے قریب، جو ان کے قریب، جو ان کے قریب، جو آزمائشیں ان پر آئی ہیں، ہم پر تو وہ آزمائشیں نہیں آئی ہیں۔ ہم نے تو وہ آزمائشیں دیکھی ہی نہیں ہیں، چکھی ہی نہیں ہیں وہ آزمائشیں۔ ہم پر تو آزمائش آئی ہے، کوئی مال کی کمی کی آ گئی، کوئی گھر کے نقصان کی آ گئی، کوئی اولاد کی نافرمانی، اولاد کی وفات کی، اس طرح کی کوئی صحت، کوئی بیماری، اس طرح کی آزمائشیں ہم پر آئی ہیں۔ ہم پر وہ آزمائشیں، ان آزمائشوں کی طرف تو ہم نے تو چکھا ہی نہیں وہ آزمائشیں۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے ایمان کتنے کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے کمزور کہ انسان کوئی آزمائش میں آ جائے، کوئی مصیبت میں آ جائے، کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرے، فوراً غیروں کی طرف بھاگے گا، فوراً غیروں کے پاس جائے گا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، پتہ نہیں اس کا تعویذ یا اس کا دم پتہ نہیں معاملہ ختم کر دے گا، سارا پتہ نہیں کیا جادو ہو جائے گا کہ ایک دم سے سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اتنا ہم خیر کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آزمائش پڑتی تھی تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ وضو کرتے تھے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ وضو کرتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے، آپ صبر، خاموشی اختیار کرتے تھے، آپ یہ معاملات تھے آپ کے یہاں۔ پھر آپ پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہم پر اگر کوئی آزمائش آ جائے، رب کی طرف دھیان نہیں جائے گا، بالفرض مثال کے طور پہ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو ہمارا فوراً رب کی طرف دھیان یا خیال نہیں جائے گا، فوراً نہیں جائے گا۔ ہمارا دھیان کس کی طرف جائے گا؟ ہم سوچ میں پڑ جائیں گے، اچھا ان کدے کو لینے نے، کدے کو منگیے، کنوں کہیے، کون دے سکے گا، یعنی فوراً دیکھیں یہ دنیاوی اسباب ہیں، یہ رب نے بنائے ہوئے ہیں، اسی سے اللہ نے دنیا کا نظام چلایا ہوا ہے، اس کے بغیر نظام دنیا نہیں چل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام بنایا ہے، یہ اسباب ہیں دنیا کے جو رب نے ہمیں مہیا کیے ہیں۔ لیکن ایمان اور توکل کی جو بات ہے کہ جو ہی آزمائش پڑی، سب سے پہلا خیال اپنے رب کی بارگاہ میں آنے کا ہو، سب سے پہلی بات اللہ تیری طرف سے آزمائش ہے اور تم ہی اس سے نکلنے کا کوئی سبب پیدا فرما۔ یہ معاملات ہمارے ہونے چاہیے، جبکہ ہم غیروں کی طرف بھاگتے ہیں، غیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں، آزمائش بتاتے ہیں، پریشانیاں بتاتے ہیں۔ پھر جب لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر لوگوں سے مداوا بھی کرواؤ، کیونکہ جس کو بتایا ہے اس کو پریشانی کا حل ڈھونڈنے کے لیے بتایا نا، کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی آپ میری پریشانی کا حل تلاش کریں، تو پھر اس کو بتاؤ نا جس کے پاس آپ کی آزمائشوں کا، پریشانیوں کا، حاجتوں کا حل موجود ہے۔
اور وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت جب اس کی کرتے ہیں تو مولا پھر مدد بھی تو ہی کرے گا۔ آزمائش آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، آؤ مصلے پر، اٹھو نا رات کے وقت میں، تہجد کے وقت میں اٹھو نا، اللہ سے باتیں کرو نا تنہائی میں، رب سے مدد چاہو نا تنہائی میں، اللہ کو آ کر بتاؤ نا مولا یہ آزمائش پڑ گئی ہے اور اللہ تو میرا رب ہے اور مولا میں تیری بندی ہوں اور اللہ تیری بارگاہ میں بیٹھی ہوں، اللہ غیر کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں، اللہ تو ہے، یہ مشکل ہے، تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، اس کام میں بھی، اس میں بھی، اس میں بھی، ہر ایک میں بھی، ہر ایک میں تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ہماری مدد کر، ہمارے معاملے آسان کر۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رب کو پکاریں اور رب نہ سنیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ من حبل الورید، جو شارک سے بھی زیادہ قریب ہو رب، ایسا ہو سکتا ہے وہ تمہاری دعا نہ سنے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ تم جب بھی دعا کرو وہ دعا کو قبول کرے؟ تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے بڑے اکبر رب کو چھوڑ کر غیروں کے پاس جائیں اپنی دعائیں پوری کروانے کے لیے؟ کیسے ممکن ہے؟ تو جس رب نے، جو مالک ہے، جو رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک ہر شے کا ہے، اسی کی تو ہم عبادت کر رہے ہیں، تو پھر یقین اور توکل رکھو اس کی ذات پر، اپنا یقین مضبوط کرو رب پر۔ آگے پھر ساتھ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر، سیدھا راستہ صراط مستقیم۔ صراط مستقیم سے کچھ یاد آیا؟ صراط، صراط کیا ہے؟ اس سے آخرت کی ایک بات یاد آتی ہے، کیا؟ پل صراط، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا، جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ گویا کہ دین پر چلنا بھی ایسا ہی ہے، بال سے باریک اور تلوار سے تیز۔ آقا علیہ السلام نا بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ ساتھ تھے، تو آپ زمین پر تھے، مسجد نبوی کا کچا صحن تھا تب، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نا ایک چھوٹی سی لکڑی نما کوئی چیز تھی، تو آپ اس میں نا زمین پر لائنیں لگا رہے تھے، تو آپ نے نا یوں ایک سیدھی لکیر، سیدھا خط، یوں ایک سیدھی لکیر کھینچی، یوں کر کے، یوں ایسے، پھر آپ نے یہاں 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 یہاں، پھر آپ نے یوں ایسے پوری اس لکیر پہ نا یہاں 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 یہاں، یہ سارا آپ نے پھر خط کھینچے، لکیریں کھینچی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا خط ہے نا، سیدھی لکیر، فرمایا یہ سیدھا صراط مستقیم ہے، یہ دین کا سیدھا سچا راستہ ہے، اور اس راستے پر جب تم چلو گے نا تو فرمایا ہر قدم پر شیطان بیٹھا ہوا ملے گا، ہر قدم پر۔ یہ جو خط کھینچے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں، فرمایا ہر قدم پر تمہیں شیطان بیٹھا ہوا ملے گا، لیکن تم نے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر قدم پر تمہیں کیا ملے گا؟ شیطان بیٹھا ہوا ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان ملے گا، تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے، تاکہ تم صراط مستقیم پر چل نہ سکو۔ آپ دیکھیے، آپ نے کیا دین اور دنیا کو الگ الگ سمجھ لیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے؟ یہ میرے پاس جو قرآن ہے نا میرے سامنے، یہ قرآن بھی تبیان القرآن ہے، تو اس میں جو ہدایت کی انہوں نے وضاحت فرمائی ہے، انہوں نے 4 قسموں پر اس کی وضاحت فرمائی ہے ہدایت کی۔ کہ وہ فرماتے ہیں عقل اور شعور کی ہدایت پہلی ہدایت ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے کہ ساری کائنات کو تخلیق کرنے والا رب ایک ہے اور واحد ہے، اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی،
اور پھر ہر چیز کو ہدایت بھی دی، سورہ طٰہٰ کی آیت۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہدایت دی کس نے، ہم تک کس نے پہنچائی؟ انبیاء کرام علیہ اجمعین نے ہم تک یہ ہدایت پہنچائی، دوسرا درجہ۔ پھر تیسرا درجہ کہ توفیق الہی سے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ متقی اور تقوی اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر چوتھی ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ جب تین پہلی ہدایتیں ان کے پاس آ جاتی ہیں نا، تین ہدایتیں پہلی، فرمایا جب تین ہدایتیں آتی ہیں تو پھر وہ اخیر میں آخرت میں ان کا جملہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے نا، پھر وہ کیا کہیں گے؟ سورہ اعراف کی آیت ہے، قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا۔ پھر وہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے کہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہدایت عطا کی، جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیے گا کہ دنیا جو ہے نا یہ دین سے الگ نہیں ہے۔ مومن کے لیے دنیا دین سے الگ نہیں ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا اور کہنا میں مسلمان ہوں، اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہے، شریعت کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے۔ صرف روزے رکھ لینا اور کہنا میں پکا مومن ہوں، اس کے علاوہ شریعت کے مطابق کوئی عمل نہیں ہے۔ ہماری شادیاں شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے نکاح شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے فیصلے شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ہمارے زندگی کے معمولات شریعت کے مطابق نہیں ہیں، ہمارا پردہ، ہماری حیا شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہماری تجارت شریعت کے مطابق نہیں ہے، ہمارے کاروبار شریعت کے مطابق نہیں ہے، اور پھر ہم کہیں جی ہم مومن ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ ہدایت صراط مستقیم والی ہدایت نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں جو تاجر منڈیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ دین پر مطلب اگر وہ دین کے مطابق چلیں گے، دین کے مطابق اپنے مال کو بیچیں گے، کیا ان کو اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ کیا تجارت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کوئی بات بتائی نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا اپنے مال بیچنے میں قسم نہ کھاؤ، اس سے تمہارا مال تو بک جائے گا لیکن اس سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ صراط مستقیم۔ اب دیکھیے نا ہماری شریعت اور ہماری دنیا اور ہمارا دین ہم نے کتنا الگ الگ کر لیا ہے۔ ہمارے ٹھیلے، ہمارے گلی بازار ملاوٹ ہو رہی ہے، ہمارے کھانوں میں ملاوٹ، ہمارے پھلوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے، اور ہم نمازی بھی پکے ہیں۔ اب اسلام میں دیور بھابھی کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ہے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے، ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں دیور بھابھی کے رشتے کو؟ جی بھابھی ماں جیسی ہے، تو جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو موت فرما رہے ہیں کہ وہ تو موت ہے۔ پھر پردہ دیکھیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا اور پردے کی تلقین فرمائی۔ ہمارے یہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیوں میں ہائی لیول یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، کو ایجوکیشن ہے، اسکول میں کو ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم ہے، بچیاں بچے اکٹھے پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا یہ دین نہیں ہے؟ آپ یہ نافرمانیاں کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے؟ اپنے دفاتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز آپ 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، ساتھ آپ رشوت بھی لے رہے ہیں۔ آپ اپنے کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی کا حق بھی مار رہے ہیں۔ آپ کسی جج کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، آپ کوئی اپنا جو ہے وہ بات بتا رہا ہے، اور آپ حق پر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں لیکن نمازیں آپ 5 پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا آپ نے دین کو اور دنیا کو الگ الگ کر دی ہے؟ تو صرف نماز پڑھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم ہے؟ ایک ماں ہے، اس کے 4 بچے ہیں، وہ چاروں بچوں میں عدل نہیں کرتی ہے۔ ہمارے رواج ہے یہاں پہ بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے، بیٹی کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ بتاؤ ہم زمانہ جاہلیت میں نہیں ہیں؟ ہم اس دور میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ جب بیٹی کی خبر سن کے جب چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، زبان سے مبارک نام کا لفظ نہیں نکلتا ہے، تو کیا ہم دور جاہلیت میں نہیں ہیں؟ میں نے خود میرا ذاتی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک ہاسپٹل میں تھے ہم، میری والدہ کا اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی عطا فرمائے، میری والدہ کا آپریشن تھا ہاسپٹل میں،
وہاں پہ بہت ساری حاملہ خواتین بھی تھیں، ان کے بھی مطلب بچے ہو رہے تھے. تو ایک فیملی کے ساتھ نا اس کی ساس بھی تھی، اس کی دیورانیاں جٹھانیاں بھی، اس کا شوہر، باقی دیور جیٹس، مطلب کافی سارے لوگ نا اس خاتون کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو پہلے بھی انہوں نے آ کے بتایا جی کسی اور کا جی بیٹا ہے، پھر انہوں نے خبر دی اندر سے آ کے جی بیٹا ہے. پھر یہ جو خاتون ہے نا، یہ خاتون جس کے ساتھ اس کی ساس بھی تھی اور جس کے ساتھ اس کا وہ سارا کنبا کہہ لیں، خاندان سارا تھا، اس کو انہوں نے اندر سے آ کے بتایا جی مبارک کو بیٹی ہے. اب جب بیٹی کی بات بتائی نا، وہ سارے جو خاندان پورا بڑا پرجوش تھا نا، سارے کا سارا بیٹھ گیا. اور پھر دونوں ساسیں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھی، اس خاتون کی وہ جس کے بیٹا ہوا تھا اس کی بھی. تو ایک دوسرے کو مبارک دے رہی ہیں، وہ اس کو مبارک دے رہی ہیں. وہ جس کی بیٹی ہوئی ہے نا، پوتی ہوئی ہے، وہ دوسری کو کہتی ہے مبارک ہو، مبارک ہوئے جے اللہ نے میٹھا میوہ دیتا ہے. کہتی ہیں ہاں بھی تانوں بھی مبارک. کہندی ہاں شکر اللہ دا، کوڑا ہی صحیح چلو میوہ تے ہے نا. یعنی بچی کے لیے کڑوا ہی صحیح لیکن میوہ ہے، چلو کڑوا ہی صحیح. ثم استغفر اللہ، کہ آپ بیٹی کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ پھر یہ کہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں. اللہ کے رسول نے بیٹی کو رحمت کہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوچ کتنی بدل چکی ہوئی ہے، ہم کتنا دین سے پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں، ہم کتنا شریعت سے ہدایت سے پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں. لیکن صرف نمازیں پڑھ کے یا صرف 2-4 دین کے کام کر کے ہم کہتے ہیں جی بس اللہ معاف کر دے گا، ہم ہدایت پر ہی ہیں. تو ایسی ہدایت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارے معاملات، تمہاری شریعت، تمہارے عمل، اللہ کے رسول نے بیٹی کو رحمت کہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سوچ کتنی بدل چکی ہوئی ہے، ہم کتنا دین سے پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں، ہم کتنا شریعت سے ہدایت سے پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں. لیکن صرف نمازیں پڑھ کے یا صرف 2-4 دین کے کام کر کے ہم کہتے ہیں جی بس اللہ معاف کر دے گا، ہم ہدایت پر ہی ہیں. تو ایسی ہدایت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، کہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تمہارے معاملات، تمہاری شریعت، تمہارے عمل، تمہارے فیصلے، تمہارے گھر کے کام، تمہارے تجارت کے کام، تمہارے اولاد کے معاملات کوئی بھی ہیں، وہ سارے کے سارے کس کے مطابق ہونے چاہیے؟ دین کے مطابق ہونے چاہیے. دین کے مطابق ہمارے معاملات ہونے چاہیے. اب بتاؤ ہمارے معاملات دین کے مطابق ہیں؟ ہماری تو روز کی روٹین دین کے مطابق نہیں رہی ہے، شریعت کے مطابق نہیں رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. اس لیے تو دعا ہے کہ ربنا، آقا علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی ہے نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو نہ بدلنا، کفر کی طرف نہ پھیرنا. اخیر تک، آخری وقت تک کامیابی یہ ہے کہ انسان ہدایت والا، ایمان والا دل لے کر رب کے پاس چلا جائے. دعا یہ کیا کرو. اچھا جی آگے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اب صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ کون سا راستہ؟ اللہ نے سورۃ النساء میں فرمایا نا، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، مؤمنین کا راستہ. یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. یہ لوگ صراط مستقیم، انبیاء کا راستہ، سچوں کا راستہ، کہ نیک لوگوں کے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنا. انبیاء جو ہدایت لے کر آئے ہیں، جو کتابیں لے کر آئے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنا. اس راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن پر تو نے اپنے انعامات کیے ہیں نا، انعامات کیے ہیں، نعمتیں تیری آئی ہیں. تو نعمتیں، اب آپ نعمتوں میں انعامات سب سے زیادہ کس پر، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد انبیاء ہیں.
صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ انبیاء پر دنیاوی نعمت اللہ تعالیٰ نے کی تھی، کس چیز کا انعام اللہ تعالیٰ ان کے لیے بتا رہا ہے؟ دنیاوی نعمتیں، دنیاوی معاملات میں نہیں، دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کیے، صالحین میں، مؤمنین میں، شہداء میں، انبیاء میں۔ کس معاملے میں انعامات ہیں؟ دین کے معاملے میں بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں، انبیاء سے بڑھ کر آزمائشیں کس پر ہوں گی؟ آپ دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کی بات دیکھ لیں، آپ ان کی قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ ان کی زندگی کے معاملات، ان کی زندگی کے ساتھ کیسے کیسے واقعات رونما ہوئے۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو خاتم النبیین بنایا، اور آزمائشیں دیکھیے، پیدا ہوتے ہی آزمائشیں، باپ سر پہ نہیں ہے، ماں چلی گئی ہیں، جو پرورش کر رہے تھے دادا وہ بھی چلے گئے ہیں، پھر چچا کے پاس آ گئے ہیں، پھر کافروں کے حملے ہیں، تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ آزمائشیں ہیں۔ تو انعامات کیا ہے؟ دین کے معاملے میں دین اللہ تعالیٰ نے بطور انعام دیا۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ چلائے جن کے پاس دین ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی سے دوستی کرنی ہے نا، تو دوستی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ اس کی دوستی مجھے آخرت میں نفع دے گی کہ نہیں دے گی، کیونکہ دوست کی وجہ سے جب جہنم میں جائے گا نا، تو وہاں پہ کہے گا کاش میں نے اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو دوستی وہ جو آخرت میں آپ کو کیا دے؟ نفع دے۔ اچھا جی، غیر المغضوب، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی بنی اسرائیل، جس کا آگے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، پہلے 4 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی ان کا فرمایا، بنی اسرائیل کا، بلکہ 10 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تو ذکر فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میں نے جو نعمتیں تم پر کی، من سلوا دیا، بادلوں کا سایہ کیا، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے فرعون سے تمہیں نجات دی۔ لیکن یہ کیا کرتے؟ اللہ انعامات کرتا، یہ نافرمانی کرتے، اللہ انعامات کرتا، یہ نافرمانی کرتے، اللہ انعامات کرتا، یہ نافرمانی کرتے، بار بار نافرمانی، بار بار نافرمانی، نافرمانی، توبہ توڑ رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں وَسَمِعْنَا، دل میں کہہ رہے ہیں وَعَصَيْنَا، یعنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سن لیا سن لیا سن لیا، لیکن دل میں کیا ہے؟ عصینا، نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ رب نے طور کو بلند کیے ان سے منوانے کے لیے کتاب، کہ اب پڑھو کتاب، اب پکڑو مضبوطی سے اس کے احکامات۔ یہ وہ یہودی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مہلت دے رہا ہے، بار بار مہلت دے رہا ہے، یہ بار بار مہلت کو توڑ، لیکن یہ کیا کرتے؟ اللہ انعامات کرتا، یہ نافرمانی کرتے، اللہ انعامات کرتا، یہ نافرمانی کرتے، اللہ انعامات کرتا، یہ نافرمانی کرتے، بار بار نافرمانی، بار بار نافرمانی، نافرمانی، توبہ توڑ رہے ہیں، اللہ حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں وَسَمِعْنَا، دل میں کہہ رہے ہیں وَعَصَيْنَا، یعنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے سن لیا سن لیا سن لیا، لیکن دل میں کیا ہے؟ عصینا، نہیں ماننا نہیں ماننا نہیں ماننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غصہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ رب نے طور کو بلند کیے ان سے منوانے کے لیے کتاب، کہ اب پڑھو کتاب، اب پکڑو مضبوطی سے اس کے احکامات۔ یہ وہ یہودی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مہلت دے رہا ہے، بار بار مہلت دے رہا ہے، یہ بار بار مہلت کو توڑ کر، اس کو توبہ کو توڑ کر دوبارہ سے رب کی نافرمانی میں آ جاتے ہیں، یہ رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں علیہم ولد الضالین،
اور نہ ہی ہمیں گمراہوں کے راستے پر چلانا۔ اب گمراہ کون ہے؟ اس سے مراد، گمراہی سے مراد عیسائی لوگ ہیں، یہ گمراہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ دین میں حد سے نہیں بڑھنا ہے، غلو نہیں کرنا ہے، اور عیسائیوں نے کیا کیا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے دین میں حد سے بڑھ گئے، غلو کر لیا۔ جب یہ حد سے بڑھ گئے، حد سے کیا بڑھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام بطور نبیت مبعوث فرمائے، انہوں نے ثم استغفر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ان کی والدہ کو بھی کیا کیا؟ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، حد سے بڑھ گئے، گمراہ ہو گئے، جو کتاب میں حکم تھا اس کو چھوڑ دیا، سب سے بڑھ کے جو شریعت محمدی پھر آئی پھر اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ان کی کتاب انجیل، ان کی کتاب تورات، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا آقا علیہ السلام کا دین، شریعت، قرآن، یہ سارا کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ اس سے بھی مکر گئے کہ اپنے نبی کو انہوں نے حد سے زیادہ، اتنا زیادہ انہوں نے حد سے زیادہ بڑھا دیا کہ ثم استغفر اللہ، رب کا کیا بنا دیا؟ بیٹا بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور جن پر تیرا غصہ ہوا، یعنی نافرمان لوگ اور توبہ کو توڑنے والے لوگ، ان کے راستے پر نہیں چلانا ہے، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہیں چلانا ہے جنہوں نے اتنا زیادہ دین میں حد سے بڑھ گئے کہ گویا انہوں نے فرق ہی کوئی نہیں رکھا رب میں اور اس میں انسانوں میں، اس کے بندوں میں فرق ہی کوئی نہیں رکھا، انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ ان گمراہ لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا ہم لوگوں کو، جو اتنا گمراہ ہو گئے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ رب کے عبد ہیں، بندے ہیں، محبوب ہیں، حبیب ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، بس مطلب اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بڑی شان عطا فرمائی، بے شمار شان عطا فرمائی، لیکن ہم حد سے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ عبادت اسی رب کی ہے، عبادت کسی کی نہیں ہے، سجدہ اسی رب کو ہے، سجدہ کسی کو نہیں ہے۔